ایرانی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملے، ایرانی پارلیمان کی آبنائے ہرمز بند کرنے کی منظوری، حتمی فیصلہ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کرے گی۔ ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے پر پریس ٹی وی کے ایکشن اکاؤنٹ پوسٹ کے مطابق پارلیمان کی قومی سلامتی کمیشن کے رکن میجر جنرل کوسری نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ آبنائے ہرمز کو بند کر دیا جائے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق جب ضروری سمجھیں کہ آبنائے ہرمز بند کر دیں گے۔ آبنائے ہرمز سے دنیا کی تیل اور گیس کی 20% تجارت ہوتی ہے۔ امریکی حملے میں بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزیاں ہیں، ایران کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، ایران پر امریکی حملوں کی مذمت، ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے کل قومی سلامتی کمیٹی کا اہم ترین اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں ایران اسرائیل امریکہ تنازع پر تفصیلی مشاورت ہوگی۔ فیلڈ مارشل اپنے حالیہ دورہ امریکہ پر شرکاء کو اعتماد میں لیں گے۔ اجلاس میں ایران کی حمایت اور دیگر اہم امور پر بڑے فیصلوں کا امکان۔ اور حکومت ٹرمپ کے لیے نوبل انعام کی سفارش واپس لے، ہم امریکہ سے دوستی چاہتے ہیں لیکن غلامی نہیں۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان نے پھگواڑی مری میں پنجاب کی جنرل کونسل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ٹرمپ کے ہاتھ سے فلسطینیوں، عراقیوں اور افغانوں کا خون رس رہا ہے، اور ایران پر حملہ کر کے ٹرمپ نے قومی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ ہم ایران کی تائید نہ کریں تو کیا اسرائیل کی حمایت کریں؟ ہم ایران کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم نے ایران جوہری عزائم خاک میں ملا دیے، امریکی وزیر دفاع کی پریس بریفنگ۔ کہا، ایران نے حملہ کیا تو بھرپور جواب دیں گے، مزاحمت کا پہلے سے زیادہ طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے متعدد بار کہا، ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا، واضح کیا کہ دنیا کو امریکی صدر کی بات سننا ہوگی۔ امریکی فضائیہ جنرل ڈین کین بولے، گزشتہ رات جنرل کوریلا کی سربراہی میں آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کیا گیا۔ یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ ایران اب بھی جوہری صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں۔ انہوں نے ٹرمپ کے برعکس تباہ شدہ کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا۔ اب امریکہ ہمارے جواب کا انتظار کرے، امریکی حملے کے سنگین نتائج ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی امریکہ کو للکار، بولے حملے کے بعد سفارتکاری کی گنجائش نہیں، ایران اپنے مفادات اور عوام کے دفاع کے لیے جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ واضح کیا، سفارتکاری کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے، لیکن فی الحال ایسا نہیں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی ہنگامی دورے پر آج ہی ماسکو روانہ ہوں گے، روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کریں گے۔ امریکہ نے اسرائیل کی بے بسی دیکھ کر خود میدان میں قدم رکھ دیا۔ امریکی حملہ واضح ثبوت ہے کہ اسرائیلی حملوں کے پیچھے اصل محرک امریکہ ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ ایرانی قوم اپنی سرزمین کے تحفظ کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے اسرائیل سے مکمل رابطے کے ساتھ کیے گئے، ایران کا جوہری پروگرام اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ تھا۔ امریکی حملے کے بعد صہیونی وزیر اعظم کا رد عمل، نیتن یاہو نے کہا، ٹرمپ کی قیادت نے تاریخ کا نیا محور تخلیق کر دیا، یہ محور مشرق وسطیٰ اور اس سے آگے خوشحالی اور امن کا مستقبل کی طرف لے جانے میں مدد دے سکتا ہے۔ اسرائیلی صدر نے ایران پر حملہ عالمی امن کی جانب بڑی کامیابی قرار دیا۔ روس نے امریکی اقدامات کو غیر ذمہ دارانہ فیصلہ قرار دے دیا، ایک آزاد ریاست پر کسی بھی وجہ سے میزائل اور بم برسانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ چین کا بھی سخت رد عمل، کہا امریکہ کے اقدامات اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ فریقین خصوصاً اسرائیل سے جنگ بندی تک پہنچنے اور بات چیت شروع کرنے پر زور دیتے ہیں۔ سعودی عرب کا ایران پر امریکی حملوں پر تشویش کا اظہار، بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران کی مجموعی صورتحال اور خصوصاً امریکہ کے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے پریشان کن ہیں۔ عالمی برادری کو اس تنازع کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، مسئلوں کا سیاسی حل نکالا جائے، خطے کے امن و استحکام کے لیے نئی راہیں ہموار کی جائیں۔ ایران پر امریکی حملہ، طاقت کا غلط استعمال، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کو پریشان کن قرار دے دیا۔ اینٹونیو گوتریس کہتے ہیں، یہ ایک خطرناک عمل ہے جو پہلے ہی تباہی کے دہانے پر موجود خطے کے لیے بڑا خطرہ ہے، جس کا بین الاقوامی امن و سلامتی پر براہ راست برا اثر پڑے گا۔ تنازع تیزی سے کنٹرول سے باہر ہوتا جا رہا ہے، جو شہریوں، خطے اور پوری دنیا کے لیے تباہ کن نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے، عالمی رہنماؤں کا رد عمل سامنے آ گیا۔
آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کیوبا، چلی اور متعدد ممالک کا امریکہ کی جنگی جارحیت پر تشویش کا اظہار۔ کیوبا کے صدر نے امریکی حملوں کو اقوام متحدہ کے چارٹر کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔ چلی کے صدر نے لکھا کہ طاقت رکھنا آپ کو اس کے استعمال کی اجازت نہیں دیتا، قوانین کی خلاف ورزی نہیں کی جانی چاہیے۔ نیوزی لینڈ کے وزیر خارجہ ونسٹن پیٹرز کا ایران میں جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کا نوٹس، فریقین کے درمیان سفارتی کاوشوں کی حمایت۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ کا کشیدگی میں کمی، مکالمے اور سفارتکاری پر زور۔ میکسیکو کی خطے میں کشیدگی کو کم کرنے کی اپیل۔ وینزویلا کے وزیر خارجہ ایوان گال نے بھی امریکی حملوں کی شدید مذمت کی۔